السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این ڈی چینل۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے قربانی کے تعلق سے کچھ سوالات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کے جوابات آپ سماعت کریں، جس کا ہر آئے دن ہم تمام لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی اور چلتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو لے کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعمتین اس مسئلے کے بارے میں کہ گائے، بھینس، اونٹ، بیل وغیرہ کی قربانی میں عقیقہ کا حصہ شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا عقیقہ کا حصہ شامل کرنے سے قربانی و عقیقہ دونوں ایک جانور میں ادا ہو جائیں گے؟ آپ جواب سماعت فرمائیں۔ جس نے بھی سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے۔ آئیے جواب سماعت کرتے ہیں۔ گائے، بھینس اور بیل، اونٹ کی قربانی میں عقیقہ کا حصہ شامل کرنا بلا ریب بلا شک جائز ہے، اور عقیقہ کا حصہ شامل کرنے سے قربانی اور عقیقہ دونوں ہی ہو جائیں گے ایک ہی جانور میں، کیونکہ قربانی کے جانور میں دیگر واجبات یا نفل عبادت کی نیت کرنا جائز ہے، اور پھر چاہے 7 حصوں میں سے صرف ایک ہی حصہ قربانی واجب کی ہو اور دیگر 6 حصے نفل قربانی کی ہوں، یا 6 حصوں میں سے 2 حصے نفل قربانی کی ہوں، 4 حصے عقیقہ کے ہوں، تو بھی ایک ہی جانور میں ایک ہی وقت میں تمام کی تمام چیزیں صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی بھی کراہیت نہیں ہے۔ آپ ان مسائل کو بہت سماعت کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھائی دیکھو، اسلامی نقطہ نظر سے مسئلے کی نوعیت اس طریقے سے ہے۔ آئیے اور کچھ سوالات کو لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعمتین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایسا بیل جس کی عمر شرعی طور پر پوری ہو چکی ہو؟ بیل کی عمر کتنی ہے قربانی کے شرائط میں؟ 2 سال۔ تو یعنی 2 سال اس بیل کی عمر پوری ہو چکی ہو، لیکن ابھی تک اس کے دانت نہ نکلے ہوں، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ آپ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ جواب: ایسا بیل جس کی عمر اسلامی نقطہ نظر سے 2 سال مکمل ہو اور اس میں قربانی سے معنی کوئی بھی عیب نہ ہو، یعنی جن عیوب کی بنا پر ایک جانور قربانی سے روک دی جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس جانور کی اس عیب کی بنا پر قربانی نہیں ہو سکتی ہے، تو ان تمام عیوب سے وہ بیل پاک ہو تو اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، اگرچہ ابھی تک اس کے سامنے والے 2 بڑے دانت نہ نکلے ہوں، کیونکہ شریعت کی طرف سے قربانی کے جانوروں کی مقرر کردہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، بڑے دانت کا نکلنا ضروری نہیں۔ قابل ایک اور بات یہ ہے کہ اس کو سماعت کریں، اس کو دھیان سے یاد کر لیں۔ البتہ یاد رہے کہ سامنے والے 2 بڑے دانتوں کا نکلنا جانوروں کی عمر مکمل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اونٹ کے 5 سال ہونے کے بعد ہی 2 سامنے کے بڑے دانت نظر آتے ہیں، اور گائے، بیل، بھینس کے 2 سال مقرر ہونے پر یہ دانت نظر آتے ہیں، اور بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری ان کے 1 سال پورے ہونے کے بعد ہی یہ دانت نظر آتے ہیں۔ اگر بیچنے والا جانور کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر 1 سال ہے اور اس کے دانت نہ نکلے ہوں، تو خوب اچھی طرح سے چھان بین کر لیں۔ اگر شک ہو تو شک کی بنا پر اس جانور کو خریدنے سے آپ باز رہیں۔ یہ احتیاط آج کے زمانے میں اس لیے آپ کو ہمیں برتنی ہے جانور خریدنے کے سمے، اس لیے کہ آج کل جھوٹ بول کر ہر کام کیا جانا دھرلے سے پایا جاتا ہے۔ کسی کو بھی یہ خوف نہیں رہتا ہے کہ آیا یہ جھوٹ بولنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، اسی لیے یہ احتیاط برتنا ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ کسی نے قربانی کا ایسا جانور خریدا جس کے سینگ جڑ سے نکال دیے گئے تھے، پھر اس کا زخم بھر کر ٹھیک ہو گیا اور وہاں کھال جڑ کر مکمل
طور پر ٹھیک ہو گیا، اب نقص معلوم نہیں ہوتا، ایسے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ پوچھی گئی صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ دیکھیے، سینگ کو نکال دینا جڑ سے یا ٹوٹ جانا جڑ سے دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ تفصیل اس مسئلے میں یہ ہے کہ جس جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہو وہ قربانی کے ایام آنے تک اس کا زخم مکمل طور سے بھر جائے اور دیکھنے میں نقص معلوم نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، ورنہ اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کہ قربانی کی کھال کا استعمال ہم بطور اجرت نہیں کر سکتے، قربانی کی کھال کو صدقہ کرنا ہی ضروری ہے۔ ہاں، اگر کھال کو اپنے استعمال میں لانا چاہیں، شال بنانا چاہیں، مسلح بنانا چاہیں یا کمبل وغیرہ بنانا چاہیں تو اپنے استعمال میں اس کی اصل حیت کو باقی رکھتے ہوئے استعمال میں لانا جائز اور صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں قربانی کی کھال میرے پاس ہے، اس کو بیچ دوں، اس کی جو رقم ہوگی اس سے اپنے لیے اپنی ذات پر صرف کروں، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس رقم کو صدقہ کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے گوشت میں سے 5 کلو گوشت بیچ لیں، اس کی جو رقم ہو اسے آپ قصائی کو بطور اجرت دے دیں، ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ہر چیز، قربانی کے ہر چیز کو صدقہ کرنا اور ہدیہ دینا ہی ضروری ہے۔ آپ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال، اس کی حیت کو تبدیل کر کے نہیں کر سکتے۔ جو میں نے بتائی کہ قربانی کے گوشت کو پیسے کے عوض بیچنا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی قربانی کا گوشت دے کر کسی سے روٹی حاصل کرنا، کسی سے اناج حاصل کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور موقع سے۔ میری گزارش آپ سے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کر دیجئے، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔